بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت اے معبود، آج کے دن مجھے پردے اور پاک دامنی سے زینت دے، اس میں مجھے قناعت اور خودداری کے لباس سے ڈھانپ دے، اس میں مجھے عدل و انصاف پر آمادہ فرما اور ان چیزوں سے میری حفاظت فرما جن سے میں ڈرتا ہوں، اے ڈرنے والوں کی پناہ۔ ماہ مبارک رمضان کے 12ویں دن کی دعا میں ہم نے اپنے پروردگار سے ستر و عفاف کی دعا مانگی۔ عفاف یعنی پاک دامنی، ستر یعنی پردہ پوشی، قناعت کا مطالبہ کیا، قناعت اور کفاف کا، یعنی پروردگار کی بارگاہ میں ہم نے اس سے مطالبہ کیا، پروردگار جو تو نے دیا ہے توفیق دے ہم اس پر راضی رہیں، اس سے زیادہ کی آرزو نہ کریں۔ عدل اور انصاف کا ہم نے مطالبہ کیا اپنی آج کی اس دعا میں، اور وہ چیزیں جن سے انسان کو خوف اور ڈر لاحق ہوتا ہے ان سے محفوظ رہنے کا ہم نے مطالبہ کیا۔ ستر کے سلسلے سے علماء نے بیان کیا ہے، ستر یعنی پردہ پوشی، ڈھانکنے کے معنی میں ہے، چھپانے کے معنی میں ہے۔ لغت میں ستر یعنی ڈھانپنا، ڈھکنا، کسی بھی عیب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یا دوسروں کے سلسلے سے ان کے عیوب کو چھپانا، اسے ستر کہا جاتا ہے۔ ستر میں دو طرح سے ہم پردہ پوشی کر سکتے ہیں، ظاہری عیوب کی پردہ پوشی اور جو نفسانی عیوب ہیں ان کی پردہ پوشی، دونوں کو ستر کہا جاتا ہے۔ خداوند متعال کی ایک صفت ستار ہے، اسے ستار العیوب کہتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ صفات جو میرے اندر ہیں، میرا بندہ اپنے وجود کے اندر ان کی جھلکیوں کو پیدا کرے اور مجھ سے قریب ہو جائے۔ قرب پروردگار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ گز کا فاصلہ ہے یا فاصلے میں انسان یہ دیکھے کہ بہت ہم نزدیک ہو گئے، اب بالکل خدا سے چند میٹر کے فاصلے پر ہیں۔ چند میٹر اور گز کا فاصلہ نہیں ہے، اسے ہم ظاہری دنیا کی کسی پیمانے سے ہم اسے ناپ نہیں سکتے ہیں۔ قرب الہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، جو بھی عمل خیر انجام دیتے ہیں، قربتاً اللہ، پروردگار سے نزدیک ہونا، قرب کو حاصل کرنا، اس کا ایک مفہوم علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ صفات جو پروردگار ان کا حامل ہے، ان صفات کا مالک بن جانا۔ جتنا جتنا ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرتے چلے جائیں گے، اپنے رب کریم سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ ستار العیوب ہے۔ ہم سے مطالبہ کیا گیا کہ ہم اگر ستار العیوب ہیں تو بندے ہونے کے اعتبار سے تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم بھی ہمارے بندوں کے عیوب کا اگر دیکھو تو دنیا کے سامنے پیش نہ کرو، دنیا کے سامنے آشکار نہ کرو، چھپانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ ہم چھپاتے ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، ہرگز کسی کی ٹوہ میں نہ رہو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ پروردگار نہیں چاہتا ہے کہ اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو اس کے گناہ کو سامنے لایا جائے، نہیں چاہتا ہے کہ تم تلاش کرو، ٹوہ میں رہو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ منع کیا ہے پروردگار نے۔ روایت کہتی ہے من اغتاب مسلما او مسلمہ، اگر کوئی کسی مسلمان مرد کی یا مسلمان عورت کی غیبت کرتا ہے کوئی شخص، لم یقبل اللہ تعالی صلاتہ، اس غیبت کے نتیجے میں پروردگار سزا یہ دے گا کہ غیبت کرنے والے کی نماز رب کریم قبول نہیں کرے گا، ولا صیامہ، اور اس کے روزوں کو قبول نہیں کرے گا۔
ہم ماہ مبارک رمضان میں روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ بھوک پیاس اسے ہم کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم پروردگار سے نزدیک ہو جائیں۔ اب اگر ہم روزے کی حالت میں خدا نہ خواستہ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کے عیوب کو ظاہر کر رہے ہیں، حدیث کہتی ہے پروردگار قبول نہیں کرے گا ہمارے روزے کو۔ اور پھر وَلَا صِيَامَهُ 40 يَوْمًا، 40 دن تک پروردگار روزے کو قبول نہیں کرے گا، 40 دن تک نمازوں کو قبول نہیں کرے گا، إِلَّا أَن يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبَهُ، مگر یہ کہ جس کی غیبت کی ہے، جس کے عیوب کو آشکار کیا ہے، پردہ پوشی نہیں کی ہے، وہ ہمارے لیے پروردگار کے حضور مغفرت کرے، وہ پروردگار سے ہماری مغفرت کی دعا کرے، تو اس منزل پر شاید پروردگار قبول کر لے۔ ایھا الناس طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، کتنا اچھا ہے وہ شخص کہ جس کی نگاہیں دوسروں کے عیوب پر نہیں رہتی، جو دوسروں کے عیوب کو تلاش نہیں کرتا، اس کی نگاہیں اپنے گریبان پر رہتی ہیں، اپنے عیوب کو دیکھتا ہے۔ تو حدیث میں 2 اہم نقطوں کی طرف اشارہ کیا گیا، ایک دوسروں کے عیوب سے چشم پوشی، اور دوسرے خود انسان کی اپنی برائیوں پر نظر۔ اگر انسان اپنی برائیوں پر نظر رکھے گا تو یقیناً وہ کوشش یہ کرے گا کہ ان برائیوں کو دور کرے اور اپنے پروردگار سے نزدیک ہو جائے۔ اب یہاں پر عفت کی جو ہم نے دعا کی، پروردگار ہمارے وجود کے اندر عفت پیدا ہو، تو عفت کی کئی قسمیں ہیں۔ عفت یعنی پاکیزگی، لغت میں بیان کیا گیا العفہ الکف عما لا یحل، جو چیزیں حلال نہیں ہیں انسان ان سے اپنے آپ کو روکے، یہ عفت ہے۔ اور عفت اور عفاف یہ 2 لفظ ہیں۔ طلب العفاف وہو الکف عن الحرام والسؤال من الناس۔ عفاف کیا ہے؟ عفت یہ ہے کہ حلال چیزیں، جو حلال چیزیں نہیں ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، اما لا یحل، جن چیزوں کو پروردگار نے حلال قرار نہیں دیا انسان ان سے بچے، یہ عفت ہے۔ اور عفاف کیا ہے؟ وہ چیزیں کہ جو حرام ہیں ان سے بچے اور لوگوں سے سوال کرنے سے بچے، لوگوں سے سوال نہ کرے، یہ عفت ہے۔ اور عفت کے سلسلے سے علماء نے اس کی تقسیم کی ہے کہ فکری عفت ہے، یعنی انسان کی فکر گناہوں سے محفوظ رہے، اور نظر کی عفت ہے، انسان کی نگاہیں پاکیزہ رہیں۔ پھر زبان کی عفت ہے، یعنی انسان کی زبان سے گناہ نہ ہو۔ حدیث میں ہے فلا تخزان بالقول، کہ ان کی باتوں میں ناز و نخرے نہیں ہوتے، یہ اپنی باتوں کے اندر اتنا بیلنس ہوتے ہیں یہ افراد کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں بندگی کے جوہر کو حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ جو حکم ہے در حقیقت ازواج پیغمبر کو حکم ہے، فلا تخزان بالقول، کہ ناز نخرے کے ساتھ میں نہیں چلتی ہیں۔ یعنی یہ قول تو اگرچہ ازواج پیغمبر کو ہے، لیکن اس کا مطالبہ ہم سب سے ہے کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھو، ناز نخرے کے انداز میں گفتگو نہ کرو کہ جہاں پر تم اپنے وجود کے اندر پائی جانے والی مثلا ظاہری خوبصورتی کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہو، اس سے بچو۔ پھر ایک کیریکٹر کی عفت ہے، یعنی انسان کی چال ڈھال کی عفت، یعنی چال ڈھال میں انسان اس طرح سے رہے کہ پاکیزہ رہے۔ اور اس کے بعد لباس کی عفت ہے، انسان ایسا لباس نہ پہنے۔ آج کل ویلوز معاشرے میں پامال ہو رہی ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر عجیب و غریب قسم کے لباس لوگ پہن رہے ہیں، انہیں اپنے لیے باعث زینت سمجھتے ہیں۔ لباس وہ پہنو کہ جس لباس کے اندر تمہاری حیا محفوظ رہے۔ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا عفت کا عالی ترین نمونہ ہیں۔ تو یہ چند دعائیں تھیں جو آج کے دن میں ہم نے اپنے پروردگار سے کی۔ مالک کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہم سب کو توفیق بندگی عنایت فرمائے۔